السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا جی، ہم یہاں پر موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، سردی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور سردیوں میں اگر پکوڑے وغیرہ نہ کھائے جائیں تو پھر جی سردیاں تو غصہ کر جاتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں کہ جناب آپ نے پکوڑے نہیں بنائے۔ تو بس اس طرح میں امی کی طرف آئی تھی۔ اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ بڑی کڑی بناتی ہیں، کیونکہ میں امی کی طرف آئی تھی تو اس لیے یہاں پر بھی امی نے کڑی بنائی، تو پھر موسم کچھ زیادہ ہی سرد تھا تو ہم نے کہا آپ کڑی بنا لیں، سمجھ میں تو آتا نہیں کہ پکانا کیا ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ مسئلہ ہی رہتا ہے پکانا۔ یقین کرے کھانا بنانا جو ہے نا وہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ کھانا پکانا آسان ہے، سوچنا بڑا مشکل ہے کہ کیا پکانا ہے۔ تو بس اس لیے فائنل پھر ہمارا یہی ہوا کہ آج ہم کڑی بنا لیتے ہیں، کیونکہ موسم کافی ٹھنڈا تھا تو اس موسم میں کڑی ہی جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہے۔ اچھا، کڑی بنانے کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے کہا تھوڑی سی آج شاپنگ کر لیجیے تھوڑی سی مزید، کیونکہ ٹائم آپ کو پتہ ہے بہت کم رہ گیا ہے۔ تو کارڈ میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا ٹائم ہمارے پاس بڑا شارٹ ہے، لیکن تیاریاں زیادہ تھیں تو ہم لوگ بازار گئے۔ تو وہاں جا کے نا آج بڑا ایک عجیب سا حادثہ میرے ساتھ پیش آیا۔ ایک نا مانگنے والا آیا تو مجھے کہتا باجی پیسے دیں، میرے پاس ٹوٹے پیسے نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ نا معاف کریے گا، مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ معاف کریں۔ تو اس نے نا آگے سے نا بڑا مجھے نا وہ گور کے دیکھا۔ تو میرے ذہن میں نا ایک بات آئی، بھائی اللہ کے بندے تو اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو بڑے مطلب مومن سے ہوتے ہیں، ان کو تو اس چیز سے کوئی نہیں دے رہا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا۔ لیکن یہاں پر تو اس نے اس طرح کا گور کے دیکھا، یقین مانے کہ مجھے کافی دیر تک نا یہ احساس ہوتا رہا کہ پتہ نہیں میں نے کیا غلط کر دیا ہے، یا مجھے دینے چاہیے تھے اس کو یا نہیں۔ ایسے لوگوں نے جو اصل میں حقدار ہے نا ان کا بھی بڑا غلط کیا ہوا ہے۔ یقین مانے بازار چلے جائیں کوئی 900 آپ لوگوں کو مانگنے والے ملیں گے، جیسے یہاں پر پورے کا پورا ٹرک جو ہے نا وہ الٹا ہوا ہے آ کے، اس طرح کا حال ہوتا ہے۔ ہر دوسرے نمبر پہ، ہر دوسرے چوک پہ، ہر دوسری گلی میں، ہر دوسری دکان کے قریب آپ کو یہ مانگنے والے نظر آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں بھائی کبھی ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب کبھی نہیں ہے تو آپ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ اس کو آنکھیں دکھا لیں۔ جو اللہ پاک کے نیک بندے ہیں وہ تو اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ان بندوں نے جو اصل لوگ ہیں ان کا بھی حق مارا ہوا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسان ہیں، ہمارے دلوں میں یہ بات آ جاتی ہے پتہ نہیں یہی اصلی تھا، میں نے اس کو نہیں دیا۔ اس نے اس طرح گور کے دیکھا کہ مجھے یقین مانے اتنی پریشانی ہوئی کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ وہ ایک دل میں کیا ہوتا ہے کہ وہم بیٹھ جاتا ہے، ہوتا تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ کے سپرد، اللہ پاک جو ہے نا وہ دلوں کے راز بہتر جانتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا میری کیا نیت تھی، یا اس ٹائم میرے پاس موجود تھے یا نہیں تھے موجود، یہ تو اللہ پاک کی ذات جانتی ہے نا۔ نہ آپ لوگ جان سکتے ہیں اس چیز کو، نہ وہ جو مجھ سے مانگ رہا تھا اس ٹائم وہ جان سکتا ہے اس چیز کو۔ لیکن بہرحال اس کا جو وہ اس کی وہ جو دیکھنے کا انداز ہے نا وہ مجھ پہ اثر انداز ہو گیا، اور اس نے کچھ اشارہ بھی ہاتھ سے اس طرح کا کیا، یقین مانے کہ مجھے بڑا ڈر محسوس ہوا تھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ میں ویسے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو کہوں کہ جائیں، لیکن اس وقت واقعی میرے پاس نہیں تھے، ہیں کھلے ہوئے پیسے میرے پاس موجود نہیں ہوتے تو میں ان کو لازم دیتی، لیکن اگر میں نے نہیں دیا تو کسی اور نے تو لازم ان کو دیا ہونا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو ہے نا وہ درگزر کرنا نہیں آتا، یہ اگلے کو کہتے ہیں نہیں تم نے انکار کیا تو کیا کیوں، پھر اس کے پیچھے اس طرح سے لگ جائیں گے۔ اتنی اتنی بڑی عورتیں ہیں، پتہ نہیں کس طرح سے ایسے ہاتھ پھیلاتی ہیں اور ایسے نکل آتی ہیں۔ خدا را کہیں کام کر لو، کس چیز کی کمی ہے؟ لوگوں کے گھروں میں بڑے کام ملتے ہیں وہاں کام کرو، لیکن کام نہیں کرنا، بھیک مانگ لینی ہے۔ اپنا آپ کس طرح سے نگلیکٹ کر دیتے ہیں یہ لوگ اور دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں۔ باقی جی اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج میرے ساتھ یہ جو ٹریجڈی میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ اس طرح کوئی مسئلہ پیش ہے؟ میرے تو دل میں ایسے جیسے بات ہی بیٹھ گئی ہے۔ اچھا جی، میں یہاں پر پھر آگے نا ہم اپنی سسٹر کا لہنگا سلائی کرنے کے لیے دینے آئے ہیں، تو ان ٹیلر بھائی نے ہمیں کہا کہ آپ نا جا کے نا جو اس کے نیچے ساری انر وغیرہ جو آپ نے لگوانا ہے دوپٹے کو، ٹسلز وغیرہ، یا جو آپ نے کام کروانا ہے اس کے اوپر، وہ نا آپ مجھے چیزیں بائی کر کے لا دیں۔ تو ہم وہاں سے وہ چیزیں بائی کرنے چلے گئے ہیں، تو وہاں سے وہ لے کے نا ہم دوبارہ ان کے پاس آئے ہیں۔ وہ ہمیں کہتے ہیں یہ کتنا بل آپ کا بنا ہے؟ ہم نے کہا یہاں پہ نا ہمارا 3000 روپیہ بل بنا ہے۔ وہ نا پریشان ہو گیا، درج بھی کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں یہ تقریباً بڑی حد ہے 1500 یا 1600 کی آ جانی تھی، تو اس نے آپ کو یہ 3000 کی دی ہیں۔ لو جی، ہمارے دل میں پھر وہ بات بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آج تو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، مسئلے پہ مسئلہ ہی ہمارے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ بہرحال جی اس کا ہم نے کہا جی اس کا دین ایمان اس کے ساتھ، ہمارے ساتھ، لیکن پریشانی ہم ایک منٹ کے لیے ضرور ہوتی، پیسے بڑی مشکل سے کمائے جاتے ہیں، اسی طرح سے نہیں آ جاتے۔ وہ بھی بیچارہ کہنے لگا کہ دیکھیں اس نے آپ کو کس طرح سے آپ کے ساتھ نا فراڈ کیا ہے۔
بہرحال جی اس کا ایمان اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آج کا جو دن تھا وہ ہمارا بس اسی طرح سے گیا. کچھ بچوں کی شاپنگ کی ہم نے، محمد کے جو میں نے کپڑے لینے تھے وہ لیے، ابراہیم کے، محمد کے، نور کے، ان سب کے جو کپڑے خریدنے تھے بھائی کے بچوں کے سارے لیے. ماشاء اللہ سے بڑی اچھی شاپنگ جا رہی تھی. اور خاص طور پہ لیسیں جو ہے نا انہوں نے تو اپنی جو قیمتیں ہیں نا وہ آسمانوں کو لگا لی ہوئی ہیں. اتنی ہائی ان کی قیمتیں ہیں جس کی کوئی حد نہیں. میں تو پریشان ہو گئی تھی. ویسے مجھے عموماً اتنی پسند نہیں کہ دوپٹوں کو لگائی جائیں، میں ویسے پلٹا وغیرہ لگوا لیتی ہوں، لیکن آج میں نے جب یہ شادی کے کپڑوں کو لگوانے لگی نا، پھر مجھے جب انہوں نے ریٹس بتائے ہیں نا تو میں ان کو دیکھ کے حیران ہوں. کہہ رہے باجی اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. اچھا جی یہاں پر جی ہم نے جناب یہ جوتا بائی کرنا تھا تو بچوں کے محمد کے لینے تھے، لیکن محمد میرے ساتھ نہیں تھا تو پھر میں خود ہی گئی تھی. میں نے کہا پھر چلو اس کو کل لے کے میں آؤں گی تو میں خود ہی لے جاؤں گی. بس جی آج کا ہمارا یہی ولاگ تھا. پھر یہاں پر ہم گھر آ گئے، پھر ہم نے گرین ٹی انجوائے کی ہے. آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ. میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.